بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی حکایت بہت عجیب ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص عیالدار عابد تھا۔ اسے بھوک نے ستایا۔ لاچار ہو کر اس نے اپنی عورت کو بال بچوں کے لیے کچھ لانے کے لیے بھیجا۔ وہ عورت ایک تاجر کے گھر گئی اور اس سے بال بچوں کی خوراک کے لیے کچھ طلب کیا۔ اس تاجر آدمی نے کہا کہ ہاں میں کچھ دے دوں گا، لیکن تم مجھے اپنے پر اختیار دے دو۔ عورت خاموش ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی۔ اس نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ وہ چیخ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، امی جان ہم بھوک سے مرے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دے۔ عورت دوبارہ اس تاجر کے پاس گئی اور اپنے بال بچوں کے بارے میں اسے بتایا۔ اس نے کہا کہ کیا تم میری حاجت پوری کر سکتی ہو؟ اس عورت نے کہا ہاں۔ جب اس عورت کے ساتھ علیحدگی میں گیا تو عورت تر تر کانپنے لگی، ایسے کہ ابھی اس کے اعضاء جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ آدمی نے اس سے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ عورت نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ تو محتاج ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے، تو میں تجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حقدار ہوں۔ لہٰذا وہ برائی سے باز رہا اور اس عورت کی ضرورت پوری کر دی۔ وہ عورت بہت سا مال لے کر اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹی اور وہ خوش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں ابن فلاں کو جا کر کہو کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس سے کہا کہ شاید تم نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بہت بڑا نیک عمل کیا ہے۔ تو اس شخص نے واقعہ بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی مجبور لوگوں کو دیکھ کر ہم اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اس کی ضرورت پوری کریں۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من غشنا فلیس منا۔ اللہ کے لیے تاجروں، اپنے معاملات درست کرو۔ جو قرآن میں بتایا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسے اپناؤ۔ اللہ ہمیں صحیح تجارت کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔